کچھ ایسے احکامات جن کو شریعت نے لازم قرار دیا۔ سب سے پہلے آتے ہیں فرض۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کا منکر مطلقاً کافر ہے۔ جو شخص اس کو بلا عذر صحیح قصداً ایک بار بھی ترک کرے تو وہ عذاب نار کا مستحق ہے۔ نماز، روزہ، حج وغیرہ یہ سارے فرائض ہیں۔ ایسے انداز جن پہ فرض کا معاملہ آ گیا، اس پہ ایک بار بھی چھوڑنا اس کو تکلیف میں ڈال دے گا۔ فرض کے بعد آتا ہے واجب۔ واجب وہ عمل ہے جس کو اشارتاً کہا جائے، شریعت نے اسے کھلے الفاظ کے ساتھ ذکر نہیں کیا بلکہ اشارتاً اس کو ذکر کیا گیا۔ رکوع کا ذکر کیا ہے تو رکوع کا ذکر اشارتاً کیا ہے۔ رکوع کر لو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، رکوع کرنا واجب ہوتا ہے، اور اس لیے جماعت کا جو انداز ہے وہ واجب میں ہے۔ یعنی جماعت اگر کسی کی چھوٹ گئی ہے اس کو کسی اور جگہ پڑھ لے، یعنی مسجد میں نہیں پڑھ سکا کسی اور جگہ پڑھ لے۔ اور بھی بات سمجھیے یقین سے کہ اگر کوئی مستقل واجب چھوڑے تو وہ ترک واجب پر شدید عذاب کا مستحق ہوگا۔ کہ واجب کے بعد آتی ہے سنت۔ سنت سے مراد پیشانی ہے، صورت ہے، سیرت ہے۔ ایک ہوتی ہے سنت ہدیٰ، ایسی سنت جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور عبادت آپ نے اسے اختیار کیا، اسے سنت موقدہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسری سنت ہے سنت زائدہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور عبادت نہیں بلکہ عادت کے طور پہ اختیار کی ہوئی، جیسے آپ کا لباس، آپ کا کھانا پینا، امامہ شریف باندھنا، ٹوپی پہننا، تو یہ سنت زائدہ اسے کہتے ہیں۔ اس کا بجا لانا بہت بڑے اجر اور ثواب کا باعث ہے۔ اس کے بعد اگلی بات وہ ہے نفل۔ نفل وہ ہیں جنہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے چھوڑا، اپنی مرضی سے اختیار کیا، کسی کو اس کا حکم بھی نہیں دیا، کوئی چاہے تو کر لے، کوئی چاہے تو نہ کرے۔ اب آئیے حرام۔ حرام کے لغوی معنی منع کرنے کے ہیں، اور یہ حلال کی ضد ہے۔ اس میں بھی دو حرام ہیں، ایک ہے حرام لذات اور دوسرا حرام لغیرہ۔ حرام لذات وہ ہے کہ جس میں اتنا نقصان ہے اس کو شروع میں ہی حرام کر دیا، جیسے قتل، چوری، سود، زنا۔ دوسرا ہے حرام لغیرہ۔ حرام لغیرہ وہ ہے کہ آپ نے مال تو اٹھا لیا کسی کا، لیکن اس مال کے لینے کا طریقہ حرام تھا، اس کو کمایا حلال طریقے سے نہیں گیا۔ یعنی آپ نے کیا کیا، ناجائز قبضہ کر کے اس جگہ پہ نماز پڑھ دی تو وہ نماز حرام ہو جائے گی۔ اگلا اس کا جو ہے حرام کے بعد مکروہ۔ مکروہ وہ ہے کہ ایسا فعل جس کو شریعت نے اشارتاً حرام کر دیا گیا اور شریعت اس کو ناپسند کرتی ہو، اسے مکروہ کہا جائے۔ جیسے باوضو ہو کے جھوٹ بولا۔ اس کے بعد آتے ہیں مستحب۔ مستحب وہ ہے کہ اگر کوئی چاہے تو اس پہ عمل کرے تو شریعت ثواب دے دے، اور اگر اس پہ عمل نہ کرے تو اس کی کوئی پوچھ نہ ہو، اسے مستحب عمل کہتے ہیں۔ تو یہ میں نے اس لیے چند باتیں جلدی سے عرض کر دی، ان کے اوپر غور کرنا ضروری ہے۔ ایک سالک کو چاہیے کہ وہ اپنی پوری زندگی میں ان چیزوں کو یاد رکھے۔